بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس وقت جبرائیل نے کہا اس کو، اے فرعون تو ساری عمر اللہ کا مخالف رہا اور اب عذاب دیکھ کر ایمان لایا، اب اس کا کیا فائدہ؟ تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سب کے سب کمر باندھ کر مصر سے نکل جانے کو تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ایسا ہوا کہ اسی دن شہر میں وبا پڑی کہ ہر ایک قبطی کے گھر میں ایک بڑا بیٹا مر گیا، اور وہ لوگ اپنے غم میں رونے لگے۔ جب رات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام لشکر کے مصر سے اور اپنے بھائی ہارون کو مقدم کر کے قوم بنی اسرائیل کو جماعت بنا کر پیچھے روانہ کیا، اور پھر آخر میں آپ بھی 1440 قبل مسیح میں روانہ ہو گئے اور دریائے نیل کے کنارے ایک بڑے میدان میں جا پہنچے۔ صبح جب فرعون کو خبر ہوئی تو تمام سپہ سالاروں کو یہ خبر بھیجی، اس لیے شام تک تمام سپاہ و لشکر چاروں طرف سے فرعون کے دروازے پر حاضر ہو گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور دریائے نیل کے کنارے بڑے میدان میں بنی اسرائیل کو دیکھا۔ بنی اسرائیل کے قوم نے جب فرعون کی قوم کا دبدبا دیکھا تو وہ خوف سے کہنے لگے کہ شاید اب ہمیں فرعون اور اس کی قوم پکڑ لے گی، اتنے بڑے لشکر سے ہم مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب حکم بھیجا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنا عصا دریا پر مارو، پس پھٹ گیا دریا اور بن گیا اس میں ایک راستہ، اور پار کر دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور دوسروں کو، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا اور دریا خشک ہو گیا اور اس میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھے، وہ ہر ایک اپنے اپنے راستے سے نکل گئے، اور کچھ دیر بعد فرعون نے جا کر دیکھا کہ دریائے نیل میں 12 راستے بنے ہوئے ہیں۔ تب اس نے سوچا کہ یا تو موسیٰ کے جادو کی وجہ سے یا معجزہ پیغمبری سے یہ راستے بنے ہیں، اگر لشکر دیکھے گا تو وہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ تب اس نے لشکر کو کہا کہ اب ہم کو خوب یقین ہو گیا کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے، دیکھو تو جادو سے دریا کا پانی تک خشک کر دیا تاکہ لوگ دیکھ کر اس کی نبوت کے قائل ہو جائیں۔ پس فرعون نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر بھی دریا میں آ گیا۔ جب فرعون کا لشکر بیچ دریا کے آ چکا، اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ دریا میں عصا مار کر ان کی راہ بند کریں۔ آواز آئی، اے موسیٰ! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام چھوڑ دے دریا خشک، تحقیق لشکر ڈوبنے والے ہیں۔ تب وہ پانی جو دیوار سا ہو گیا تھا اور ہوا پر معلق تھا، وہی پانی دونوں طرف سے آیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون اپنے ڈوبتے وقت کہتا تھا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس وقت جبرائیل نے کہا، اے فرعون تو ساری عمر اللہ کا مخالف رہا اور اب عذاب دیکھ کر ایمان لایا اور اب کامل یقین کرتا ہے، اب اس وقت کا یقین لانا کیا معتبر ہو سکتا ہے؟ ایک مٹھی خاک لے کر اس کے منہ پر ڈال دی، پس وہ بدبخت اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں ڈوب کر مرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو آج بچائیں گے تجھ کو تیرے بدن سے تاکہ ہو پچھلوں کو نشانی، البتہ بہت لوگ ہماری قدرتوں پر دھیان کرتے وہ بے وقوف جیسا بے فائدہ ایمان لایا، ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد دریا سے نکال کر ایک ٹیلے پر ڈال دیا کہ قوم بنی اسرائیل اس کو دیکھ کر شکر کرے اور پھر عبرت حاصل کرے۔ بدن بچنے سے اس کو کیا فائدہ؟ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون ملعون اپنے تمام لشکر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل میں غرق ہو گیا ہے۔ یہ سن کر قوم بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ! جب تک ہم ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے تب تک اس کے ڈوبنے پر ہم کو یقین نہ ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اس دعا کی برکت سے موج دریا نے ان سب کی لاشوں کو جہاں بنی اسرائیل تھے پہاڑوں پر پھینک دیا۔
اور ان کی ہڈیاں درہم برہم ہو گئی تھیں اور بنی اسرائیل دیکھتے تھے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔